آپ نے اور مسلم لیگ نواز سے ڈاکٹر طارق فضل چودھری صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. دونوں کا بہت شکریہ. ڈاکٹر صاحب, میں آپ سے پہلے آغاز کرنا چاہ رہی ہوں کہ آپ لوگوں کی پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ ایک بیٹھک بھی ہے اور پھر سوموار کو ہم دیکھیں گے کہ اجلاس بھی ہے, تو کیا ایجنڈا لے کر جا رہے ہیں آپ اجلاس میں؟ جی ذرا پلیز کوشچن ذرا ریپیٹ کریں. میں طارق فضل چودھری صاحب آپ سے پوچھ رہی تھی کہ پیپلز پارٹی اور نون لیگ کا بھی ایک نشست لگنے والی ہے, اجلاس ہے, بیٹھک ہے, اور پھر ہم دیکھ رہے ہیں کہ منڈے کو قومی اسمبلی اور پھر سینٹ کا بھی اجلاس ہے, تو آپ لوگ کیا ایجنڈا ڈسکس کرنے والے ہیں؟ دیکھیے, پارلیمنٹ کے اجلاس ہیں قومی اسمبلی کے اور سینٹ کے, ظاہر ہے معمول کے مطابق سیشن ہوتے ہیں اور پورے سال کا ایک کیلنڈر جاری ہوتا ہے اور مخصوص ایام ہے سال میں, وہ بھی آپ نے پورے ہوتے ہیں, لازم ہے. وہ تو روٹین کے سیشن ہے, اس میں تو کوئی ایسی اس میں کسی کی ایکسٹینشن کا تو تذکرہ نہیں ہونا؟ نہیں, ابھی فی الحال ایسی کوئی بات نہیں ہے. مطلب اس سیشن میں تو اس طرح کا کوئی ایجنڈا فی الحال شامل نہیں ہے. لیکن گورنمنٹ جو ہے, آپ کو پتہ ہے کہ آئے دن اس میں نئے بزنس بھی آتے رہتے ہیں, ایجنڈے پہ نئے پوائنٹ آتے رہتے ہیں. لیکن آپ نے جو سوال کیا ہے, میں اس کی ٹائم میں پہنچ کے آپ کو جواب دے رہا ہوں کہ ابھی ایسا کوئی پروگرام نہیں ہے. باقی ظاہر ہے ہماری اتحادی جماعت ہے پاکستان پیپلز پارٹی, ڈے ٹو ڈے افیئرز, گورنمنٹ پالیسی, آگے کی حکمت عملی, ہر ایک کے اوپر آپس میں مشاورت ہوتی ہے. اور ابھی بلاول صاحب بھی تشریف لائے پرائم منسٹر صاحب کے پاس اور بڑی تفصیلی گفتگو ہوئی, بہت سارے معاملات پہ ہوئی. تو آگے بھی انشاءاللہ ہماری تو پتہ, یہ تو روزانہ کی بنیادوں کے اوپر ان سے مشاورت ہماری چل رہی ہوتی ہے. سری 6 مگویاں آ رہی ہیں, آپ نے بھی تردید کر دی کہ ایسا کوئی ایجنڈا نہیں ہے, لیکن حکومت اس پوزیشن میں بھی نہیں ہے کہ وہ کر سکے. اکثر اوقات میڈیا پر نام آتے ہیں, ایجنڈا کچھ اور ہوتا ہے, نام اس لیے نکالے جاتے ہیں تاکہ وہ فائنل ہی نہ ہو سکے. تو ایسا تو نہیں ہے کہ یہ بہت زیادہ ڈسکشن ہو رہی ہے ایکسٹینشن کی, ایکسٹینشن ملنی ہی نہ ہو؟ ڈاکٹر صاحب آواز کٹ رہی ہے. میں کہہ رہا ہوں کہ میڈیا کے اوپر نا یہ قبل از وقت شروع ہو گیا ہے اس کے اوپر بحث, اور اس میں اس مسئلے نے خام خواہ ایک میڈیا ہائپ جو ہے وہ کریٹ کر دی ہے. ابھی بہت ساری چیزیں میں نے ایسی دیکھی ہیں کہ وہ گورنمنٹ لیول کے اوپر زیر بحث ہی نہیں ہوتی, اور وہ میڈیا کے اوپر ایسے چل رہا ہوتا ہے کہ جیسے پتہ نہیں کیا طوفان آنے والا ہے. تو میرا خیال ہے کہ وقت کے ساتھ چلنا چاہیے. ابھی کوئی پیش گوئی کرنا اور وقت سے پہلے کسی نتیجے پہ پہنچنا, اندازے لگانا, میرا خیال ہے مناسب نہیں ہے. لیٹس موو ود دا ٹائم. ابھی چیزیں آنے دیں, اس کے بعد انشاءاللہ آپ کو اگر کوئی بات ایسی ہوگی تو اس میں بتائیں گے کہ کیا حکمت عملی ہے اور کیسے ہو رہا ہے. باقی نمبر گیم اور یہ چیزیں جو ہوتی ہیں, یہ ہوتی ہے اور وہ کوئی فیصلہ کرتی ہے تو چیزیں پوری ہو جاتی ہیں. صحیح. آپ لوگوں کا پیپلز پارٹی کے ساتھ پنجاب کے حوالے سے جو پاور شیئرنگ کا معاملہ ہے, اس پہ کہاں تک پیش رفت ہوئی ہے؟ ہماری عجیب جماعت ہے, جہاں جہاں ہماری گورنمنٹ ہے, جہاں جہاں ہمارے پاس ریسورسز ہیں گورنمنٹ کے, وہاں جتنے پنجاب میں مسلم لیگ نون کے پارلیمنٹیرینز جو ہے وہ اہمیت رکھتے ہیں اور ان کے کام اور ان کے پروجیکٹس ہمارے لیے اہمیت رکھتے ہیں. تو ایک اتحادی جماعت ہونے کی حیثیت سے پاکستان پیپلز پارٹی کے بھی ممبران جو پارلیمنٹ میں ہیں, صوبائی اسمبلی میں ہیں, اور جو ان کی سینئر لیڈرشپ ہے پنجاب کی, وہ بھی ہمارے لیے اتنی ہی قابل احترام ہے. اسی کے ساتھ آپ اتحاد میں چل رہے ہوتے ہیں تو پھر فرق نہیں ہوتا کہ دوسری جماعت سے ہے یا آپ کی جماعت سے ہے. دے آر ایکولی امپورٹنٹ اینڈ ایکولی ریسپیکٹیبل. ٹھیک. سمجھتے کہ یہ جو نواز شریف صاحب نے مریم نواز صاحبہ کو بٹھا کر بجلی کے بلوں میں ریلیف کی بات کی ہے, اور پھر اس کے بعد ایک اور سٹیٹمنٹ کہ یہ پنجاب تک محدود ہے, یہ اس پہ کس طرح عمل کریں گے, کیسے عمل کریں گے؟ کیا یہ ایکویلٹی کی بنیاد پر تمام پورے صوبوں میں ہو سکتا ہے, چاروں صوبوں میں؟ دیکھیے, جو مرکز کی سطح کے اوپر شہباز شریف صاحب نے اعلان کیا ہے کہ 50 ارب روپے کی سبسڈی 200 یونٹ استعمال کرنے والے صارفین کو دی جا رہی ہے, وہ پورے پاکستان کے لیے ہے. اور اس میں 50 ارب کی کٹوتی پی ایس ڈی پی کے فنڈ جو ایم این ایس کے ترقیاتی فنڈز ہوتے ہیں میجورٹی, ان میں کی گئی ہے, وہ پورے پاکستان کے لیے ہے, اور یکساں چاروں صوبوں میں وہ پالیسی جو ہے اسی طرح اس کی امپلیمنٹیشن ہوگی. لیکن پنجاب میں جو 2 مہینوں کے لیے 14 روپے بجلی پر یونٹ سستی کرنے کی بات کی گئی ہے, وہ پنجاب اپنے انٹرنل ریسورسز سے کر رہا ہے. وہ پیسہ پنجاب گورنمنٹ دے رہی ہے, اور پنجاب گورنمنٹ اگر
چاہے تو وہ 50 روپے یونٹ بجلی اپنے صوبے کے لیے، اور ظاہر ہے یہ پیسہ پھر وہ بھی کسی نہ کسی مد میں جو ڈیولپمنٹ ہونی ہے، کسی اور جگہ کے اوپر کوئی پروجیکٹس ہونے ہیں، وہاں سے کٹ کر کے کٹ ڈاؤن کر کے یہاں پہ لگائے جائیں گے. ایگزیکٹلی. یہ سارے صوبے اس کو انڈیپینڈنٹ ہیں کہ وہ اپنے طور پہ اس طرح کے اقدامات کریں. میں آپ کو چھوٹی سی اور مثال دیتا ہوں، گیو می جسٹ 2 منٹ. جی جی. کہ آپ دیکھیں شہباز شریف صاحب جب چیف منسٹر تھے، سارے پنجاب میں دوائیاں بالکل فری تھی. آپ کا ایکس رے جو ہے وہ عام لیبارٹری میں جائیں تو 500 کا تھا، لیکن جو ہمارے گورنمنٹ ہاسپٹل تھے وہاں 50 روپے کا ہوتا تھا. ٹیسٹ وہاں پہ فری تھے. اب باقی صوبے کہیں کہ جی آپ دوائیاں کیوں فری دے رہے ہیں، ہم نہیں فری دے رہے. تو یہ ہر صوبہ جو ہے اپنے ریسورسز سے اپنے عوام کو فیسیلیٹیٹ کرتا ہے اور انہیں ریلیف بجٹ کو کسی بجٹ کو کٹ ڈاؤن کر کے کہیں نہ کہیں سبسڈی ایڈجسٹ کی جا سکتی ہے. کہہ رہے ہیں کہ اگر آپ نے نہیں لے کر آنا بشیر میمن صاحب کو تو پھر پیپلز پارٹی کو دے دیں. کیا سوچا آپ نے؟ دیکھیں ایم کیو ایم بھی ہماری اتحادی جماعت ہے، اور ظاہر ہے یہ جو فیصلہ ہے یہ باہمی مشاورت سے ہونا ہے. ہم اپنے اتحادیوں کی بے پناہ عزت کرتے ہیں اور تمام معاملات میں مشاورت سے چل رہے ہیں. جیسے میں نے آپ کو ابھی تھوڑی دیر پہلے کہا کہ پاکستان پیپلز پارٹی کے ممبران چاہے وہ مرکز میں ہیں یا پنجاب میں ہیں، ہمارے لیے اتنے ہی قابل عزت ہیں جتنے ہمارے اپنے ممبران اسمبلی ہیں اور سینئر لیڈرشپ ان کی. تو لہٰذا ایم کیو ایم کو بھی اکثر ہم نظر انداز نہیں کر سکتے. تو آپ گورنر کی تبدیلی ہم کہہ سکتے ہیں گورنر کی تبدیلی جلد ہونے والی ہے؟ نہیں، ابھی ہم یہ نہیں کہہ سکتے. اچھا، ابھی ہم یہ نہیں کہہ سکتے. یہ تمام ٹھیک. بہت شکریہ ڈاکٹر فضل چودھری صاحب آپ کا بھی، اور قادر مندوخیل صاحب آپ کا بھی بہت شکریہ. یہاں پر ایک بریک لیتے ہیں.